صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمارے لیے اپنا تعارف نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے اپنا نام دیا، کیونکہ تعارف نام کے ذریعے سے ہوتا ہے اور صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نام کے ذریعے سے اور صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اپنا نام بھی دیا اور اپنے صفات کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے اور صفاتی نام 99 ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اپنا تعارف ہمیں نہ دیتا تو پھر اللہ کے نام کے بغیر ہم ایسے ہی رہ جاتے، ظلمتوں میں رہ جاتے اور اندھیروں میں رہ جاتے۔ اللہ نے سورج بنایا، وہ مخلوق ہے۔ اللہ نے سورج بنایا، وہ مخلوق ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے تمام اندھیرے روشن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے سارے اندھیرے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام دیا اور اس نام کی برکت سے انسان کے اندر جو اندھیرے ہیں، انسان کے اندر جو ظلمتیں ہیں، ان اندھیروں کو نور سے تبدیل فرماتا۔ اگر تم کہو گے وہ اندھیرے کیا ہے، اگر تم کہو گے ہمارے اندر جو اندھیرے ہیں، ہمارے اندر جو ظلمتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہمارے اندر جو اندھیرے اور جو ظلمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے عزیزو، حسد کرنا یہ ظلمت ہے، جھوٹ بولنا یہ ظلمت ہے، اپنے کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو چھوٹا سمجھنا یہ ظلمت ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا دوسروں کو برا سمجھنا یہ ظلمت ہے۔ اللہ رب العزت کو یاد نہ کرنا یہ ظلمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنا یہ ظلمت ہے۔ حدیث میں ہے، نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نماز میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس نے اس نماز میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کے اندر جو اندھیرا ہے وہ نماز پر غالب آ گیا۔ نماز نور ہے، لیکن نماز کے نور سے اس کا اندر روشن نہیں ہوا، بلکہ وہ نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے۔ یہ سب اندر کی ظلمتیں اور اندر کے اندھیرے ہیں، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا نام دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی ہے
اور کپڑے کے لیے صابن ہے، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی ہے اور کپڑے کے لیے صابن ہے، اور ہمارے دلوں کے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اندھیرے دو طرح کے، ایک ظاہر کا اندھیرا اور ایک اندر کا اندھیرا۔ یہ جو سورج ہے اللہ کی مخلوق، اس کے ذریعے سے کہ ظاہر روشن ہوگا، اور یہ جو لائٹ ہے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کے اندر پیدا ہونے والا اجالا وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ یہ ظاہری اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو اندھیرا ہے اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے تعارف کے لیے اللہ اپنے نام دیے، اور اللہ کے نام اور اللہ کے صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے اندر کی ظلمتوں کو ختم کرتے ہیں، اندر کے اندھیروں کو ختم کرتے ہیں، ہمارے اندر جو بری خصلتیں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، بری خصلتیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ کسی مرد کا عورت کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ حسین عورت ہے، اور کسی عورت کا مرد کو دیکھ کر یہ سمجھنا یہ حسین مرد ہے، یہ اندر کی ظلمت ہے۔ یہ کیسے صاف ہوگی؟ یہ کیسے صاف ہوگی؟ صحابہ اکرام کو لبھانے کے لیے اور جو ہے عورتیں راستے میں کھڑی تھیں، قرآن کی ایک آیت ان کو آڑے آ گئی، یغضوا ابصاری، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اس آیت کی وجہ سے صحابہ اکرام اور اپنی نظروں کو نیچے رکھے، نیچے رکھے۔ یہ صفت ہمارے اندر کیسے آئی؟ جب ہمارے دل صاف ہوں، ہمارے اندر کے اندھیرے نہ ہوں، اندر کی ظلمتیں ختم ہو چکی ہیں، اندر کی ظلمتیں ختم ہو چکی ہیں، اندر کی کدورتیں نکل چکی ہیں، احکامات پر چلنا آسان ہوگا، اور ان احکامات کے اندر پھر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا۔ ورنہ آدمی حکم تو پورا کرے لیکن اس کو اللہ کا دھیان نہ ہو، حکم تو پورا کرے لیکن اس کو کیا نہ ہو؟ اللہ کا دھیان نہ ہو۔ زکوٰۃ دے شہرت کے لیے، کس کے لیے؟ زکوٰۃ دے شہرت، لوگاں مالدار سمجھنا، بڑا سمجھنا، زکوٰۃ دے شہرت کے لیے۔ نماز پڑھے عادت کے لیے، نماز پڑھے عادت کے لیے۔ حج اور عمرہ کرے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اور آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنے کو بڑا جتانے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، پھر ان اعمال کے اندر کس طرح سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا؟ زکوٰۃ دینے والا جو مال دے رہا ہے اس مال کو یہ سمجھے کہ یہ ایسی گندگی ہے، یہ میرے سے دور ہو جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرے اوپر وہ زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے، زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے۔ یہ جذبہ کب آئے؟ یہ جذبہ کب آئے میرے عزیزوں؟ جب دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے،
آئینے کی طرح صاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر ان احکامات کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا۔ پھر بندہ نماز پڑھے گا تو ایسی نماز پڑھے گا اور جیسا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ ایسی نماز پڑھے گا اور جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے تعارف کے لیے اپنا نام ہم جیسے گناہگار لوگوں کو اور ہم جیسے گندے بندوں کو عطا فرمائے۔ اللہ کا نام لینا فخر کی بات ہے، ہم تو کیا فخر کرتے، ہمیں اللہ کے نام کی قدر معلوم نہیں ہے، ہم فخر نہیں کر سک رہے۔ جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر ہم ذکر کرتے، وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر فخر کرے گا۔ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر کیا کرے گا؟ فخر کرے گا، میرے اوپر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نام لینا عزت کی چیز ہے، اللہ کا نام لینا شرف کی چیز ہے، اللہ کا نام لینا اور انسان کے لیے اور اس کے دل کے صاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا نام لینا اپنے اندر کی اور گندگیوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا اور دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرے گا۔ جس درخت کے پاس اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب العزت وہ درخت دوسرے درختوں پر فخر کرے گا، دیکھو میرے سائے میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جس در و دیوار کے قریب اللہ کا نام لیا جائے گا اور وہ در و دیوار اور دوسروں پر فخر کریں گے کہ میرے پاس اور میرے قریب میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ کی نہ ہمارے دلوں میں قدر ہے اور نہ اللہ کے نام کی قدر ہے، نہ اللہ کی نہ ہمارے پاس قدر ہے اور نہ اللہ کے نام کی قدر ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، جس دن ہمیں اللہ کے نام کی قدر ہو جائے گی، اللہ کے نام کی قدر ہو جائے گی، اللہ ہمارے ایمان میں حلاوت نصیب کریں گے۔ ہم ایمانی اعمال سب کر رہے ہیں، کوئی بھی ایمانی عمل چھوٹا ہوا نہیں ہے، کبھی کم کبھی زیادہ ایمانی اعمال ہم سب کر رہے ہیں۔ قرآن بھی پڑھ لیتے، تسبیح بھی پڑھ لیتے، گش بھی کر لیتے، نماز بھی پڑھتے، توفیق والے حج عمرہ بھی کر رہے، توفیق والے جو ہے زکوٰۃ بھی دے رہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے ہمارے سے چھوٹا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ سارے اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اعمال اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ وہ اعمال کس کے ساتھ نہیں ہو رہے؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں۔ اور دل صاف ہونے کا مطلب میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل صاف ہونے کا مطلب ہر عمل میں ہمیں اللہ یاد ہے، ہر عمل میں کیا یاد ہے؟ اللہ یاد ہے، اور ہمیں اللہ کے نام کی قدر ہو جائے، ہمارے پاس سب سے زیادہ اللہ کے نام کی کیا ہو جائے؟ قدر ہو جائے، اللہ کے نام کی قدر ہو جائے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں ہیں اور ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں بھی ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک فوجی قسم کے آدمی، ایک دن راستے میں چل رہے تھے، اللہ کے نام کا ایک پرزہ، اللہ کے نام کا ایک پرزہ
اللہ کا نام جس کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور یہ نشے کی حالت میں چلتے چلتے دیکھا زمین پر پڑا ہوا ہے، ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو دیکھا تو بولے اس میں تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ کا کلام ہو۔ تو چلتے چلتے رکے اور جو ہے جھکے اور اس کو نکالا اور اس کو صاف کیا اور صاف کر کے سینے سے لگایا اور پھر دیوار کے اور کسی سوراخ میں ٹاک دیا تاکہ وہ نیچے نہ گرے اور ہوا میں نہ اڑے، اور وہ محفوظ جگہ میں رہ جائے، کسی دیوار کے سن میں، اور اندر کو ٹاک دیا۔ اسی حالت میں سو گئے تو ان کے بارے میں لکھا کہ رات کو خواب میں دیکھا اور کسی آواز دینے والا یہ آواز دے رہے، ارے تو نے اللہ کے نام کی قدر کی، اللہ تیری قدر کرائیں گے دنیا میں۔ اللہ کے نام کی قدر کی اور اللہ تعالیٰ اور تیری قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو تیری قدر ہے، یہ تیری قدر دنیا کرے گی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد صبح کو اٹھے اور توبہ کرے، صبح کو اٹھے اور پھر توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد وہاں پر اور جو بزرگان دین جو اکابرین وہاں پر موجود تھے اس زمانے کے اللہ والے، اور ان کے پاس پہنچے، توبہ کرے اور وہاں پر جا کے اور اللہ کا نام جو ہے لینے لگے اور ذکر فکر میں اور اپنی زندگی کے حالات احوال میں اور ایسی تبدیلی لائے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی تبدیلی لائے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے لگے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ کہا، میں نے زمین کو بچھونا بنایا۔ میں نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا۔ کیا بولے اللہ رب العزت؟ میں نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا۔ تو سوچے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بچھونا ہے، بچھونوں کے اوپر کوئی چپل پہنتے؟ بچھونوں کے اوپر کوئی چپل پہنتے؟ میرے عزیزوں کہ انہوں نے اس بات کے اکرام میں انہوں نے چپل پہننا چھوڑ دیا، اس بات کے اکرام میں چپل پہننا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت اس زمین پر جو پتھر، اس زمین پر جو کانٹے، اس زمین پر جو گندگی اور اس زمین پر اور جو چیزیں تھیں، اور اس کو کیا کر دیا؟ ان کے پیروں کے لیے نرم کر دیا۔ ان کے پیروں کے لیے کیا کر دیا؟ کانٹا نہیں چبھتا، کنکر نہیں چبھتا، اور پیر کو گندگی نہیں لگتی، اور کتنا بھی چلو اور ان کو ایسا لگتا اور جیسا کہ بستر پر چل رہے ہیں، ایسا لگتا بستر پر چل رہے ہیں۔ بعض بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعض حالات اس طرح کے پیش فرماتے ہیں، اور بعض بزرگوں کے ساتھ کرامت کے طور پر اور ان کے اعجاز کے طور پر بعض حالتیں ہوتی ہیں۔ نہ سمجھتے؟ تو میرے عزیزوں، جو لوگ اللہ کے نام کی قدر کرتے اللہ رب العزت ان کے لیے بھی اعجاز عطا فرماتے۔ وہ ٹکڑا اور جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے وہ دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرے گا، وہ دیوار جہاں اللہ کا نام لیا جائے اور دوسرے دیواروں پر فخر کرے گی، وہ درخت اور جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ دوسرے اور درختوں پر فخر کرے، دوسرے جو ہے درختوں پر فخر کرے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کا نام لینے والے، ہمیں کیوں فخر نہ ہو؟ ہم کیوں نہ اس کی قدر کریں؟ جو آدمی
اللہ کا نام اس نیت سے لے اللہ میرا دل صاف کریں گے، اس نیت سے کہ اللہ میرا دل صاف کریں گے، میرے عزیزوں اس نیت اور اللہ کے نام کی برکت سے اللہ ہمارے دل کو مصفا اور بالکل شیشہ اور آئینے جیسا صاف اور شفاف بنائیں گے۔ تو ایسا ذکر کریں گے سب انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں ہر مہینے کی آخری جمعرات میں یہ جو اجتماعی ذکر کی جو مجلس ہے یہ مقصد خانقاہ ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ مقصد خانقاہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس کا فائدہ فوری نظر آتا اور بعض لوگوں کو آہستہ آہستہ نظر آتا۔ اللہ کا نام کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پوری کائنات کو باقی رکھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جب اللہ کا نام لینے والا زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہے گا، وہ دن قیامت آ جائے۔ اللہ کے نام کی قدر دے، اللہ کے نام کی قدر دے۔ اگر پوری دنیا اگر قائم ہے تو کس کی برکت سے بولو؟ اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ یہ نام اپنے تعارف کے لیے دیا ہے۔ اللہ یہ نام کس کے لیے دیا ہے؟ اپنے تعارف کے لیے دیا ہے۔ میرے عزیزوں ہم اللہ کے کام کے ساتھ ساتھ کس کے؟ اللہ کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا نام بھی لیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اور اللہ کا کام بھی کرنا۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو پھر ذکر کے لیے انشاءاللہ اور جو ہے یکجا ہو جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے دھیان اور توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے، بس آواز اس طرح سے ہو کہ بس ہماری آواز ہمارے کان میں چلی جائے۔ دھیان صرف اللہ کی طرف، دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو تسبیح پڑھائی جائیں گی بھئی یہ تو مشقی طور پر ہے، کس کے طور پر ہے؟ اور آپ لوگوں کو اسی طریقے سے جس کو جو ذکر دیا گیا ہے اور اپنے مقام پر کرنا ہے۔ کسی کا سبق ایک تسبیح ہے اور کسی کا 2 تسبیح ہے، اور جو ہماری معمولاً جو 3 تسبیح ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ اور جو ذکر ہم دیے ہیں اور اس ذکر کو بھی ساتھ میں کرنا۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ کی 1 تسبیح ہے اور کسی کو 2 تسبیح ہے اور کسی کو 3 تسبیح ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمارے آج کے آنے کو اور ذکر کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔